اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی آیت بھی تلاوت کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ انسان کو خود نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی اور پیغمبر اور رسول امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے ذمہ یعنی ہمارے ذمہ بہت سے حقوق ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کہ غیر مسلم اور کافر لوگ نبی پر اس لیے ایمان نہیں لائے کہ وہ آپ کو پہچان نہ سکے، اور جنہوں نے آپ کو پہچان لیا وہ ایمان لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کامل ہونے کے لیے اور حقیقی ایمان لانے کے لیے اور حقیقی ایمان نصیب ہونے کے لیے انسان کو اپنے نبی کی معرفت اور پہچان ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان قبر میں دفن کیا جاتا ہے اسے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2 ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال جو ہوتا ہے اس کے بارے میں روایات میں الفاظ مختلف ہیں۔ بعض روایت میں تو یہ آتا ہے کہ آپ پوچھا جاتا ہے کہ من نبی جو کہ آپ کا نبی کون ہے، اور اکثر روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ فرشتے میت کو مردے کو دکھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جس نے نبی کی پہچان دنیا میں کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس کو پہچان نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم آپ کی معرفت حاصل کریں، آپ کو پہچانیں، آپ کے اخلاق کو، آپ کے معاملات کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی معاشرتی زندگی کو، آپ کے اخلاقیات کو، ان سب چیزوں کو، نظریات اور خیالات کو ہم پہچانیں۔ اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے اس وقت تک آپ کی اتباع پیروی بھی نہیں کر سکتے، اور اتباع پیروی اگر انسان نہ کرے تو صحیح راستے پر چل نہیں سکتا، جنت تک پہنچ نہیں سکتا۔ ربیع الاول کا مہینہ جو مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور 22 پیر کے دن صبح و صادق کے وقت تقریباً 4 بجے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس سے پہلے مکہ المکرمہ میں قحط تھا، خشک سالی تھی، لیکن آپ کی پیدائش سے کچھ ہی دنوں پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنا اور بارشیں برسنا شروع ہو گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پیدا ہو گیا۔ جب آپ پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، یعنی عام طور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، کٹی ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ آپ کی پہلے سے ہوئی تھی، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، اپنے ہاتھ دونوں زمین پر رکھے اور چہرہ مبارک آپ نے آسمان کی طرف فرمایا۔ اور علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف ہے، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں، یہ پاکی بیان کرنی چاہیے۔ یہ الفاظ آپ نے ادا فرمائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مختصر سا تذکرہ ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دنیا میں کیا انقلابات رونما ہوئے، بڑے بڑے انقلابات رونما ہوئے۔ ایک انقلاب یہ آیا کہ ایران کے آتش کدہ تھا، ایران کے لوگ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ وہ آتش کدہ ان کا 1000 سال سے جل رہا تھا، اس میں آگ جل رہی تھی،
اور وہ آگ جلا کے رکھتے تھے 24 گھنٹے، تاکہ جب بھی کوئی شخص عبادت کرنے کے لیے آنا چاہے دن کے وقت، رات کے وقت، تو ان کے عقیدے کے مطابق معاذ اللہ آگ ان کا خدا تھی، تو ہمارا خدا زندہ ہو اور لوگ اس کی عبادت کر سکے، ان کا خیال یہ تھا۔ تو 24 گھنٹے وہ آگ جلتی رہتی تھی، اور 1000 سال سے وہ آگ بجھی ہی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصالت ہوئی وہ آگ بجھ گئی۔ اسی طرح کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا، کنگرے گر گئے، اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب آپ کی ولادت ہوئی تو ایک نور پھیل گیا پورے کمرے میں، اور میں اس نور کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ ولادت سے پہلے آپ پیٹ میں تھے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، مجھے کوئی متلی نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہ ہوئی جیسے ولادت میں خواتین کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انقلابات رونما فرمائے اور اتنی آسانیاں فرمائی، اتنے آپ مبارک تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں اور آپ کی زندگی کے بارے میں ہم مزید اس مہینے آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر بیان کرتے رہیں گے، تاکہ ہماری بھی تازگی ہوتی رہے اور سامعین بھی اپنے نبی سے واقف ہوں، اور واقف ہو کر ہم آپ سے محبت بھی کریں اور آپ کی پھر اتباع اور پیروی بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر اخلاص نیت سے عمل نصیب فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.